اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، الہامی کتب میں استعمال ہونے والی زبان عام طور پر تشبیہاتی و استعاراتی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک دمبا اور اس کے سینگ، یا ایک دریا اور پتھر کا ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر ان سے مراد حکومت اور حکمران لیے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح میرے مرشد کریم دامضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم دجال کے بارے میں پڑھتے ہیں تو جہاں یہ ایک فرد نظر آتا ہے وہیں یہ ایک تشبیہ اور کنایہ بھی دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ منسوب علامات اور خصوصیات تو کسی پارٹی، ملک، قوم یا نظام میں پائی جاتی ہیں۔ دجال اور دیگر شیطانی رہنماؤں کے بارے میں احادیث اور روایات تو اتنی زیادہ ہیں کہ ان تمام کو یہاں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں بس چند ایک اہم رازوں سے یہاں پردہ کشائی کرنا چاہتا ہوں، جن کا گاہے بگاہے میرے سامنے انکشاف کیا گیا تھا کہ دور آخر میں تقریباً 60 اشخاص عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ اتنی ہی تعداد میں لوگ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے۔ ان تمام میں سے دجال سب سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ پہلی حیران کن بات یہ ہے کہ دجال کی تحریک کا آغاز قدیم سیستان یعنی موجودہ ایران کی مشرقی سمت سے ہوگا، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق اصفہان کے گاؤں یہودیہ سے ہوگا۔ یہ بھی ایران کا حصہ ہے، یعنی یہ فتنہ ایران سے شروع ہوگا اور پھر یہ شام اور فلسطین سے نصرت و حمایت حاصل کرے گا۔ جو لوگ اس کی نصرت کریں گے وہ بدکار یا حرام زادے ہوں گے۔ بد کردار عورتیں بھی اس کی حمایت میں ہوں گی، اور وہ زانی، عیاش، بدکار اور شہوت پرستوں کو اپنی طرف کھینچ لیں گی۔ یہ جماعت برے کردار کے عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں پر مشتمل ہوگی۔ دوستو، ان روایات سے یہ تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہودی اس وقت جس دجال کی یا مسیحا کی آمد کی بات کر رہے ہیں وہ اصلی دجال نہیں ہوگا، بلکہ ان کا یہ واویلا بھی ایک دھوکہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہارپ ٹیکنالوجی یا دیگر سائنسی ایجادات کے ذریعے اس وقت یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ جہاں چاہیں بارش برسا لیں، جہاں چاہیں خشک سالی کر کے قحط برپا کر دیں، جہاں چاہیں زلزلہ پیدا کر لیں، یا آسمان سے کسی انسان کو یا پورے شہر کو زمین پر اترتا ہوا دکھا دیں۔ اور یہ بھی ممکن ہو چکا ہے کہ ہم شہر میں نکلیں تو پورا شہر ہمیں ایک خوبصورت جنت کی طرح دکھائی دے۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، پھول ہی پھول اور چشمے جاری نظر آئیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم گھر سے باہر نکلیں تو ہمیں اپنا ہی شہر تباہ و برباد یا آگ میں جھلسا ہوا دکھائی دے۔ یعنی سائنس یہ تمام نظری دھوکے دکھانے کے عملی مظاہرے کر چکی ہے۔ آپ ہارپ ٹیکنالوجی کو نیٹ پر سٹڈی کر سکتے ہیں، اس پر کئی ڈاکومنٹریز موجود ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ہارپ ٹیکنالوجی اور دیگر سائنس فکشنز دکھا کر جس مسیحا کو آسمان سے اترتا دکھائیں گے، دراصل وہ جھوٹا مسیح ہوگا، اور اکثر لوگ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہوئے اس جال میں پھنس کر اس کی بیعت کر لیں گے اور اس کی پیروی کریں گے، اور اس کی حکومت کے قیام میں معاون و مددگار بنیں گے، اور ان کے گریٹر اسرائیل اور ون ورلڈ ون گورنمنٹ جیسے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ جبکہ اصل دجال ایران سے ظاہر ہو کر شام اور فلسطین سے نصرت و حمایت حاصل کرے گا، جو کہ دونوں بظاہر یہودیوں کے دشمن ہیں۔ لگتا ایسے ہے کہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں کہ جس کے بارے میں نبی خدا جناب دانیال نے فرمایا تھا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ 2300 صبح و شام تک یہ جاری رہے گی، اور اس کے بعد ارض مقدس ہو جائے گی۔ اب جس وقت ہم حالات و واقعات پر نظر کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ شیطانیت کے عروج کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور یہ 6 سال تک رہے گا، جس میں سے پہلے 3 سال وہ ہیں کہ جس میں کوئی ملک، کوئی قوم، بلکہ کوئی فرد اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہ چھوڑا جائے گا۔ یعنی معاشی اور معاشرتی طور پر سب کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد یروشلم میں وہ اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کی جائے گی جس کا ذکر جناب دانیال نبی اور جناب عیسیٰ نے فرمایا ہے، اور اس کے آنے کے بعد 1290 دنوں کی حد کو بھی مخصوص کیا گیا ہے، یعنی 3.5 سال کا عرصہ۔ اور شاید یہ وہی وقت ہوگا کہ جب گریٹر اسرائیل اور ون ورلڈ ون گورنمنٹ جیسے منصوبے کا راج ہوگا۔ اسی دور میں پھر دجال و سفیانی وغیرہ کا دور سٹارٹ ہو جائے گا۔ باقی مالک ہی بہتر جانتا ہے، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے ہم اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ اور میں نے بائبل کا وہ فرمان بھی پیش کیا تھا
کہ اگر وہ وقت گھٹایا نہ جاتا تو کوئی نہ بچتا، مگر برگزیدوں کے لیے وہ وقت گھٹایا جائے گا۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ میرے مرشد کریم دام ذی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوئی ہیں، تو اس طرح اب کسی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو ہر گھڑی تیار رکھیں۔ دوستو، اس آخری دور اور دجال کے غلبے کے عرصہ کے دوران جو دستور العمل بائبل کے ذریعے ہمیں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اے میرے لوگو، اپنے خلوت خانوں میں داخل ہو جاؤ اور اپنے پیچھے دروازے بند کر لو اور اپنے آپ کو تھوڑی دیر تک چھپا رکھو جب تک کہ غضب ٹل نہ جائے، کیونکہ دیکھو خداوند اپنے مقام سے چلا آتا ہے تاکہ زمین کے باشندوں کو ان کی بد کرداری کی سزا دے، اور زمین اس خون کو ظاہر کرے گی جو اس میں ہے، اور وہ اپنے مقتولین کو ہرگز نہ چھپائے گی۔ دوستو، پاک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ میری امت میں سے ایک بڑی تعداد دجال کی پیروی کرے گی۔ یہ توہم پرست لوگ ہوں گے جو دجال کے حیران کن کرتبوں، چالاکیوں اور شعبدہ بازیوں سے جھانسے میں آ جائیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ وہ لعنتی شخص اندھوں اور کوڑھیوں کو ٹھیک کر دے گا۔ اس کے پاس خوراک کے ڈھیر ہوں گے، اس کا رنگ بھورا اور بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی بائیں آنکھ بینائی سے محروم ہوگی یا وہ بھینگا ہوگا، اس کی دائیں آنکھ میں انگور کے دانے جتنا موتیا بند ہوگا، اس کی سواری ہوا میں پرواز کرے گی جو 60 فٹ یا 1 میل چوڑی ہوگی۔ وہ نبی یا خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ جو لوگ اس کے دعوے کو تسلیم نہیں کریں گے انہیں مار دیا جائے گا یا اذیت دے دی جائے گی۔ جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے وہ کافر و مشرک ہو جائیں گے۔ 5000 یہود علماء و دانشور اس کے ہمراہ ہوں گے جن کے کندھوں پر سبز رنگ کے رومال رکھے ہوں گے۔ وہ ساری زمین میں مٹر گشت کرتا پھرے گا لیکن مکہ و مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، اور شاید یروشلم بھی کچھ عرصہ اس سے محفوظ رہے۔ اس کے غلبے کے دوران دعوت الارض ظاہر ہوں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے جو دجال کو کوہ آفیق یا فلسطین کے لدھا گیٹ پر قتل کریں گے۔ آج کل لدھا گیٹ میں اسرائیل کا ایک بڑا ایئرپورٹ موجود ہے۔ دوستو، دجال کے غلبے کے دور میں نیک اور صالح لوگ بہت زیادہ تعداد میں بے دردی سے قتل کیے جائیں گے، جن کے بدلے میں بہت سے غلط کاروں کو خدائی افواج بے رحمی سے قتل کریں گے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ پس جب انہیں ہمارے عذاب کا احساس ہوا تو وہ وہاں سے بھاگنے لگے، لیکن ان سے کہا گیا کہ مت بھاگو اور لوٹ آؤ اپنے مسکن اور اس عیش و آسائش کی طرف جو تمہیں دیے گئے تھے، تاکہ تمہاری جواب طلبی کی جائے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہائے افسوس ہم پر، بے شک ہم ظالم اور خطا کار تھے، اور ان کی یہ پکار جاری رہی جب تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی راکھ نہ بنا دیا۔ قرآن پاک کی گزشتہ آیات کی تفسیر میں یہ فرمایا گیا ہے کہ صرف خروق نامی جگہ پر 30 لاکھ انسانوں کا قتل کیا جائے گا، اور وہ کٹی ہوئی فصلوں کی طرح یا بچھی ہوئی راکھ کی طرح پڑے ہوں گے۔ دوستو، انجیل مقدس کی کتاب یوحنا میں جو مکاشفہ درج ہے اس میں دجال کے واقعات کو علاماتی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اور میں سمندر کی ریت پر جا کر کھڑا ہوا، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج تھے، اور اس کے سروں پر کفر کے کلمات لکھے ہوئے تھے۔ اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کے سے، اور منہ ببر شیر کا سا تھا۔ اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا۔ یہاں اژدہا سے مراد شیطان اور حیوان سے مراد دجال ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک سر پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا، اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے ہو لی۔ اور چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی، اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے۔ اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا تھا، اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا۔ پھر آخر میں فرمایا کہ مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہوگا، اور اسی باب کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے
کہ وہ معاشرے کے ہر فرد کو اپنے جسم پر ایک چھاپ یا نشان لگوانے پر مجبور کرے گا۔ یہ نشان ایک آدمی کا نمبر ہے جو کہ 666 ہے۔ میرے مرشد کریم دامت اللہ تعالی نے یہ تفصیل 1995-96 یعنی 1995-96 میں تحریر فرمائی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی تحریر ہے کہ فی الحال ہمیں 666 یعنی 666 کے معنی یا اہمیت سمجھ نہیں آتی۔ ممکن ہے کہ ہمیں آنے والے دنوں میں اس کا مطلب سمجھ آ جائے، یعنی اس کا کوئی مطلب ظاہر ہو جائے۔ دوستو، اس وقت 666 واضح نہ تھا، لیکن آج تو تقریباً ہم سب ہی جانتے ہیں کہ 666 یہودی علومیناتی تنظیم کا خفیہ کوڈ ہے، جس پر بے بہا ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں جو نیٹ پر موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ جو باتیں زبان زد عام ہیں کہ ان قریب ایک چپ انسان کے جسم میں لگائی جائے گی، یا ویکسین کی آڑ میں انسانی دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی وائرس جسم میں داخل کیا جائے گا، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ ہو کے رہے گا، کیونکہ بائبل کہہ رہی ہے کہ وہ معاشرے کے ہر فرد کو اپنے جسم پر ایک چھاپ یا نشان لگوانے پر مجبور کرے گا۔ تو دوستو، میں تو آپ کو ہر بات دلائل سے بتا رہا ہوں اور انہیں کتب سماوی اور احادیث و فرامین سے ٹیلی بھی کروا رہا ہوں۔ اب اس کے لیے کوئی حکمت عملی تو آپ نے بنانی ہے کہ ان فتنوں سے بچا کر اپنے شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج و شریف تک پہنچنا کیسے ہے۔ میرے مرشد کریم دامت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بہترین تدبیر تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اس وقت میرے خیال میں ہماری زندگیوں کا اگر کوئی مقصد ہونا چاہیے تو وہ یہ کہ ان فتنوں سے بچا کر شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج و شریف تک پہنچا کیسے جائے، تاکہ ہم ان کی عملی نصرت کر سکیں، ان کی ظاہری حفاظت کر سکیں اور ان کے کسی کام آ سکیں۔ تو اس کا لائحہ عمل اب آپ نے خود ترتیب دینا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دجال کی فوج کے ساتھ لڑائی کے بارے میں مکاشفہ عارف یوحنا میں بتایا گیا ہے کہ اور وہ 10 سینگ جو تو نے دیکھے وہ 10 بادشاہ ہیں، ابھی تک انہوں نے بادشاہی نہیں پائی مگر اس حیوان کے ساتھ گھڑی بھر کے واسطے بادشاہوں کا سا اختیار پائیں گے۔ ان سب کی ایک ہی رائے ہوگی اور وہ اپنی قدرت اور اختیار اس حیوان کو دے دیں گے۔ وہ برہ سے لڑیں گے اور برہ ان پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ تو خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جو بلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار اس کے ساتھ ہیں وہ بھی غالب آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدائی افواج کے خلاف 10 حکمران اتحاد قائم کریں گے۔ وہ ایک بڑے ملک کو اپنا لیڈر منتخب کریں گے اور ان کا صرف ایک کمانڈر ان کی پوری فوج کو خدائی فوج کے خلاف لڑائی میں کنٹرول کرے گا۔ دوستو، دجال کی طرح سفیانی کے واقعات سے بھی سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، اور میں اسے زیادہ طول بھی نہیں دینا چاہتا، بلکہ میں بس ایک نکتہ سمجھا کر اپنے سفر کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ مسند ولایت کے چھٹے تاجدار امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اور آل ابی سفیان 2 گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہم دونوں کے درمیان اللہ کے معاملے میں جنگ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، اور وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ نے جھوٹ بولا ہے۔ اور اسی بات پر ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی۔ معاویہ ابن ابی سفیان نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جنگ کی، اور یزید بن معاویہ نے حسین بن علی علیہ السلام سے جنگ کی، اور سفیانی امام قائم اجل اللہ فرج و شریف سے جنگ کرے گا۔ دوستو، غور کریں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے صرف ایک فرمان پر یہ سارا اختلاف ہے، یعنی حجت خدا پر۔ ہر دور میں حجت خدا کا انکار کیا گیا کہ ان کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا، یعنی حجت خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روپ میں آئی تو انکار، امیر المومنین علیہ السلام کے روپ میں آئی تو انکار، کریم کربلا علیہ السلام کے روپ میں آئی تو انکار، اور اب جس وقت یہ منتقم آل اطہار کے روپ میں آئیں گے تو پھر بھی بھرپور انداز میں انکار کیا جائے گا، اور یہاں بھی انکار کرنے والا آل ابو سفیان سے ہوگا، ورنہ ویسے تو اللہ کے باقی فرامین کے وہ بھی انکاری نظر نہیں آتے، صوم و صلات کے بھی پابند نظر آتے ہیں، ظاہری شرعی احکامات بھی تقریباً مان رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اصل نقطہ ہی حجت خدا ہے۔ جو وقت کی حجت کا انکاری ہے وہ اللہ کا انکاری ہے، اور اگر ہم سابقہ حجتوں کے ادوار کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو حجت خدا کی نصرت نہیں کرتا ان کے حق کے لیے باطل سے برسر پیکار نہیں ہوتا،
उनके हक की खातिर पत्थर नहीं खाता, तीर तलवार नेजा से जख्मी नहीं होता, चाहे वो जख्म ज़ाहिरी तीर और तलवार के हों या ज़बान के हों, तो वो भी अपने दौर की हुज्जत का इनकारी ही तसव्वुर किया जाता है। जान, माल, आल औलाद और मताए हियात, इज्जत और नामूस सब कुछ से न सिर्फ उन्हें अफजल समझना पड़ता है, बल्कि जब तक ये सब कुछ उन पर कुर्बान नहीं कर लेता, वो भी इनकार करने वालों ही की लिस्ट में रहता है, चाहे वो हुज्जत खुदा के पीछे खड़े होकर साल हा साल नमाजें ही क्यों ना पढ़ता रहा हो। दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी के साथ शेयर करने वाली नहीं होती, लेकिन दीन नुसरत मजबूर करता है कि हक अदा किया जाए। मेरा एक दोस्त था जो काफी अरसा इस बात पर परेशान रहा कि बरोज़ महशर हिसाब किताब कैसे होगा, यानी एक फर्द को कटहरे में लाया जाए, उसके एक एक अमल पर बाज पुरस हो, एक एक अमल पर गवाह लाए जाएं, फिर बहस हो, सच और झूठ को सामने लाया जाए, फर्द जुर्म आयद की जाए, फिर सजा सुनाई जाए या जजा का फैसला हो, तो ये तो अगर उस शख्स की कुल जिंदगी को 10 से ज़रब भी दी जाए तो शायद इससे भी ज्यादा एक फर्द के हिसाब किताब पर टाइम लग जाए। और फिर जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक आने वाली नस्ल आदम का तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता कि कितनी है, तो यह हिसाब किताब कैसे होगा, कितना अरसा लग जाएगा इस पर, वगैरह वगैरह। तो मैंने उसे मशवरा दिया कि आप नमाज तवस्सल पढ़कर शहनशाह ज़माना अजलल्लाहु फर्ज शरीफ से पूछें, क्योंकि आपके इस सवाल का जवाब और तो कहीं से मिल नहीं सकता। अल मुख्तसर उसे जियारत हुई और जवाबन फरमाया गया कि सिर्फ एक सवाल होगा जिस पर तमाम उम्मतों का फैसला हो जाएगा, और वो सवाल ये होगा कि तुम्हारा अपने दौर की हुज्जत खुदा से रवैया कैसा था। और ये तो हम सब ही जानते हैं कि रवैये 4 किस्म के होते हैं, दोस्त, दुश्मन, मुनाफिक या अजनबी, ये 4 रवैये हैं। दुश्मनी, मुनाफकत या अजनबियत वाला रवैया अगर हुज्जत खुदा से है तो ये तीनों ही दुश्मनी तस्वर होंगे। बाकी रह जाता है एक रवैया, और उसका तज्जिया हम इस तरह कर सकते हैं कि हम देखें कि हम अपने लिए दोस्त कैसा पसंद करते हैं। हमारे ऊपर अगर कोई मुश्किल आ जाए तो हम अपने दोस्त से क्या तवक्को रखते हैं, हम बीमार हों तो क्या तवक्को होती है, हम गमगीन हों तो क्या तवक्को होती है, हमारे घर में कोई दुख तकलीफ हो तो क्या तवक्को होती है, और अगर हम खुश हों तो क्या तवक्को होती है, हम कहीं चले जाएं तो दोस्त से क्या तवक्को होती है कि वो हमारे जाने के बाद हमारे लिए क्या करेगा। ऐसे ही एक एक बात पर गौर करते जाएं और साथ साथ ये मवाजना भी करते जाएं कि हमारा रवैया अपने ज़माने की पाक हुज्जत के साथ कैसा है। मौला और मालिक तो दूर, क्या हमने एक दोस्त वाला रवैया उनके साथ रखा हुआ है? नतीजा आपके सामने आ जाएगा कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं और कल हमारे साथ क्या रवैया रखा जाएगा। तो दोस्तों, निचोड़ ये निकला कि अगर कोई हकीकी दीन है तो वो हुज्जत खुदा की नुसरत है, और अगर हमने हुज्जत खुदा की नुसरत का कलमा नहीं पढ़ा तो हमने अभी तक कलमा हक अदा ही नहीं किया, यानी ये एक तरह से अल्लाह के इनकार के मुतरादिफ है। और ये भी याद रहे कि शरई अहकामात की अदायगी भी उसके बाद ही कोई फायदा दे सकती है, पहले हरगिज फायदा नहीं दे सकती। जैसे एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत नहीं करता, यानी खुदा न करे वो किसी मुसीबत में हो और वो उन्हें दुश्मनों में छोड़कर उनकी हिफाजत करने की बजाय नमाज पढ़ रहा हो या दीगर अहकामात शरई की अदायगी में मसरूफ हो, तो क्या उसकी नमाजें कबूल होंगी? जरा गौर करें कि वो कौन सी नमाजें होंगी कि जिनके बारे में मुस्नदुल शामीन और तिब्रानी फिल औसत में एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है कि उस दिन उनकी नमाजें कपड़े की तरह लिपेट कर उनके मुंह पर मार दी जाएंगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुज्जत खुदा की नुसरत भी जारी हो और फिर साथ साथ अहकामात शरई की अदायगी भी हो रही हो, तो ये वो अमल है जो इस रिश्ते, इस रवैये को 4 चांद लगा देगा, क्योंकि शरीयत दरअसल हुज्जत खुदा के फरामीन ही होते हैं, और जो हुज्जत खुदा की नुसरत के साथ साथ उनके फरामीन पर अमल करता है तो वो खुशनुदी हासिल करता है और अज़ली खुशनसीबी उसका मुकद्दर बन जाती है। और जम्मन शाह में बानियान मकसद ने 50 साल तक इस दीन नुसरत का अमली मुजाहिरा करके दिखाया और समझाया है सारे जहान को कि शरई अहकामात की 100% अदायगी के साथ साथ हुज्जत खुदा की नुसरत कैसे की जाती है।
تو میں عرض کر رہا تھا کہ سفیانی کا قتل شہنشاہ آخر الزمان اجل اللہ فرج شریف کے ہاتھوں ہوگا کیونکہ وہ ان کا دشمن ہوگا، اور دجال کا جناب عیسیٰ کے ہاتھوں کیونکہ وہ ان کا دشمن ہوگا، اور پھر آخر میں شیطان کا قتل شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ہوگا، جس کی تفصیل میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اس سے ایک اور بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہر حجت خدا کے دور میں شیطان کا کوئی نہ کوئی نمائندہ ان کے مقابل برسر پیکار رہا ہے، اس لیے ظہور پاک کے وقت ہر حجت خدا کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چاہنے والوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا اس نمائندہ شیطان سے انتقام لے۔ دوستو، اعلان خروج کے فوراً بعد سے قیام حکومت الہیہ تک اگر ان ادوار کی واضح تقسیم کی جائے تو یہ 5 زمانے بنتے ہیں۔ پہلے دور سے تقریباً 6 ماہ پہلے خروج سفیانی کے فتنے جنم لیں گے، اور سرکار زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے خروج کے بعد بھی تقریباً 3 ماہ تک یہ فتنے جاری رہیں گے، یعنی ایک بچہ پیدا ہونے کی مدت تک کے لیے سفیانی کی حکومت ہوگی، جس میں 6 مہینے پہلے اور 3 مہینے ظہور کے بعد کا وقت ہے۔ سب سے پہلا دور ابتدائی دور ہے، جس میں حالات ابتر ہیں، ہر طرف ہنگامے برپا ہیں، جنگ و جدل کا ماحول ہے، اور دوسری طرف خروج یمانی و سفیانی ہے، فتنہ دجال ہے، یعنی یہ سارے ہنگامے دنیا میں ہو رہے ہوں گے۔ جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قوم قوم کے ساتھ دست و گریباں ہوگی، ملک ملک سے، اسی طرح ہر طرف افراتفری کا دور ہوگا۔ اس دور میں مقام کریت القرا سے شہنشاہ معظم امام آخر الزمان اجل اللہ فرج شریف تنہا روانہ ہوں گے اور مکہ پہنچنے تک تنہا ہوں گے۔ دوستو، ایک اور راز کی بات عرض کرتا جاؤں کہ میں نے خود مرشد کریم سرکار السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامض اللہ تعالی سرکار سے ایک نجی نشست کے دوران سنا تھا کہ جس سال خروج ہونا ہوگا اس سال رجب میں واضح نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ پھر فرمایا تھا کہ کعبہ میں ظہور سے 1 سال قبل وہ ظاہراً اس زمین پر کسی مقام کو شرف بخش چکے ہوں گے جس کا صرف خواص کو علم ہوگا۔ یہ وہ دور ہے کہ جس میں اعلان نہیں فرمائیں گے لیکن قیام حکومت الہیہ کے لیے اسباب و وسائل کو طلب فرمائیں گے، یعنی اصحاب کو طلب فرمائیں گے، اس کے بعد انصار کو طلب فرمائیں گے، اس کے بعد لشکران ملکوت کو طلب فرمائیں گے، اس کے بعد سابقہ امتوں میں سے نصرت امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی حسرت لے کر جو لوگ چلے گئے تھے اور دعا کرتے رہے کہ ہمیں شہنشاہ آخر الزمان اجل اللہ فرج شریف کے لشکر میں ان کے آگے کھڑے ہو کر لڑتے ہوئے شہید ہونے کا شرف ملے، ان کو بھی سرکار طلب فرمائیں گے۔ یعنی اس دور کو اس حد تک محدود کر لیں گے کہ اس دور میں ظاہری حکومت کے ظاہری اسباب کا اہتمام ہوگا۔ دعا کریں کہ یہ جو سال گزر رہا ہے یعنی 1441 ہجری، یہ وہی سال ہو کہ جس کے رجب کی بشارت دی گئی تھی، کیونکہ اسی رجب میں ہمیں کرونا وائرس کی خبر ملی، ساری دنیا لاک ڈاؤن ہوئی، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی اور خوف اود آیا۔ کعبہ، مسجد نبوی، کربلا، نجف اور دنیا کے تمام مذاہب کی تمام عبادت گاہیں موقوف ہو گئیں۔ دنیا کی اکانومی کو ہم نے اپنی آنکھوں سے تباہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ دوستو، اس سے پہلے اتنی بڑی نشانیاں تو کسی رجب میں ظاہر نہیں ہوئی جو اس رجب میں ظاہر ہوئی ہیں۔ تو دعا کریں کہ یہ وہی رجب ہو جس کی بشارت ہمیں مرشد کریم دامض اللہ تعالی نے دی تھی، اور دعا کریں کہ اسی گھڑی ہمارے پاک شہنشاہ جل اللہ فرج شریف کا ظہور ہو۔ الہی آمین۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرا دور وہ ہوگا کہ جس میں انصار و مومنین جمع ہو چکے ہوں گے، اس کے بعد اعلان جہاد ہوگا، یعنی یہ دور حرب ہوگا۔ یہ دور کافی طویل ہوگا۔ میرے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ اس ضمن میں کرشن جی مہاراج کی ادھیائے پڑھ رہا تھا، جس میں کرشن جی جب ارجن کے رتھ بان بن کر آئے اور ارجن سے فرمایا کہ اے مہاباہو، یعنی اے کمانڈر، میں تمہیں یہ ہدایت کرتا ہوں کہ کفر کے خلاف میدان میں نکلو اور تمہارے آنے کی دیر ہے۔ دراصل یہ جو تمہیں چلتے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ مرے ہوئے لوگ ہیں، بھگوان نے ان کو مار کر بھیجا ہے اور تم نے ان کو بس دھکا دینا ہے اور یہ گر جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج شریف اپنے انصار و مومنین کو جمع فرمائیں گے کہ دھکا دینے کی سعادت ہر کوئی حاصل کر لے، ورنہ تو ان سب کا ایک ہی رات میں انتظام ہو چکا ہوگا۔ جیسے کسانوں میں ایک بات مشہور ہے کہ جب بیساکھ کی پہلی تاریخ ہو جائے تو فرشتے آ کر فصل کی جڑیں کاٹ جاتے ہیں،
اور کسان بعد میں فصل کاٹتا ہے، اسی طرح کفر کی فصل بھی پہلی رات ہی کٹ جائے گی اور دھکا دینے کے لیے مومنین کو بلایا جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شہنشاہ آخر الزمان اجل اللہ فرج شریف کا پہلے دور میں مستقل قیام مکہ میں رہے گا اور دوسرے دور میں مکہ مرکز ہوگا، مگر مستقل قیام مکہ میں نہ ہوگا، کیونکہ بعض مقامات پر بنفس نفیس لشکر کی کمانڈ فرما رہے ہوں گے۔ جس وقت لشکر سفیانی کے لیے شام تشریف لے جائیں گے، این اس وقت شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج ظفر موج کی دنیا میں آمد ہوگی، جن کا پاک علم شہنشاہ وفا مولا غازی عباس علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ میرے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ یہ مجھے عجیب بات محسوس ہوئی کہ خروج پاک تو پہلے ہو چکا ہوگا اور جنگ بھی پہلے شروع ہو چکی ہوگی، مگر لشکر سفیانی سے شام کی جنگ میں شرکت کے وقت شہدائے کربلا اور شہنشاہ کربلا کیوں تشریف لائیں گے؟ وہ فرماتے ہیں کہ پھر سمجھ میں آیا کہ وہ اپنے مقصد کی شریک ہمشیر پاک یعنی جناب شریکت الحسین صلوات اللہ علیہ کا مرکز چونکہ شام ہے، تو ان کے استقبال کے لیے خود شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے کہ دیکھو آج آپ کے لخت جگر کی شاہی ہے۔ اس دور میں مختلف مقامات پر شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج شریف کا قیام ہوگا۔ اس دور میں بے شمار جنگیں لڑی جائیں گی اور اس دور کی سب سے آخری جنگ لشکر ابلیس کے ساتھ ہوگی جو عراق میں لڑی جائے گی۔ اس کے بعد تیسرا دور شروع ہوگا جو دور اصلاحات ہے۔ اس دور میں بھی مکہ میں قیام ہوگا، یہاں احکامات کی از سر نو تدوین کی جائے گی، اصلاحات کی جدید تعریفیں وضع کی جائیں گی، جس میں شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج شریف نے ریفارمنگ کرنی ہے، اور یہ دور امتحان کا دور بھی ہوگا۔ مثلا شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج شریف فرمائیں گے کہ کعبہ گرا دو، یہ اپنے اصل مقام پر نہیں ہے، کیونکہ ظالمین نے اسے 70 مرتبہ گرا کے دوبارہ بنایا ہے، یعنی جناب آدم علیہ السلام کے بعد جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا تو اس وقت یہ اپنے مقام سے ہٹ چکا تھا، انہوں نے دوبارہ اسے اس مقام پر کھڑا کیا تھا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف اور یزید کے دور میں بھی اس میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں، جس کی وجہ سے شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج شریف فرمائیں گے کہ اسے ہٹا دو اور اس کی بجائے نیا جدید کعبہ اس کے اصل مقام پر بنائیں گے۔ تو یہ ایک امتحان بھی ہوگا، کیونکہ کئی شیعہ اور جانثار کہلوانے والے شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج شریف کے لشکر میں ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ اللہ کا گھر ہے، کیسے گرائیں؟ شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج شریف فرمائیں گے میں مالک ہوں، میرا حکم ہے کہ اس کو گرا دو، تو وہ کہیں گے کہ پہلی کدال آپ پسند فرمائیں، اور جب شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج شریف پہلی کدال ماریں گے تو اس وقت کعبہ میں سے اتنا گرد و غبار اور دھواں اٹھے گا کہ لوگ توبہ توبہ کرتے ہوئے ان کے دین سے منحرف ہو جائیں گے۔ اس پر شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج شریف فرمائیں گے کہ یہ ان کا امتحان تھا، پہلے ان کی گردنیں اڑاؤ، بعد میں کعبہ گرانا۔ دراصل کعبہ میں امت کی آلودگیاں جمع ہو چکی ہوں گی جو شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج شریف کی پہلی ضرب نورانی کی وجہ سے تحلیل ہو جائیں گی، جسے وہ اللہ کا عذاب سمجھیں گے۔ مسجد الحرام کا کچھ احاطہ ٹھیک فرمائیں گے، مستحب حج سے منع فرما دیا جائے گا۔ اس طرح مشاہد مقدسہ یعنی کربلا و نجف وغیرہ کی حیثیت تبدیل ہو جائے گی، یعنی وہاں سے مزارات مقدسہ کے نشانات ہٹا دیے جائیں گے، یعنی حکومت الہیہ کی بنیاد رکھی جائے گی اور اس کا آئین اور منشور از سر نو مرتب کیا جائے گا۔ اس کے بعد چوتھا دور شروع ہوگا، یہ وہ دور ہے کہ جس کے بارے میں 1,24,000 انبیاء سے وعدہ لیا گیا تھا، اور اس دور میں امم سابقہ کے جملہ ظالمین اور مومنین کو نکال کر پیش کیا جائے گا، اور یہ دور جزا و سزا کا دور ہوگا۔ اس کے بعد پانچواں اور آخری دور شروع ہوگا جو قیام امن کا دور ہوگا، جس میں ہر چیز اپنے مقام پر آ جائے گی۔ دوستو، اس امن کے دور کے بارے میں کتب غیبت بتاتی ہیں کہ اس وقت اندھوں کی آنکھیں وا کی جائیں گی، بہروں کے کان کھولے جائیں گے، لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے، گونگے کی زبان گائے گی، بیابان میں پانی اور دشت میں ندیاں پھوٹ نکلیں گی، سراب تالاب ہو جائیں گے اور پیاسی زمین چشمہ بن جائے گی۔ گیدڑوں کی سکونت گاہوں میں جہاں وہ پڑے تھے گھاس اور پانی کا ٹھکانہ ہوگا، ابدی سرور ان کے سروں پر ہوگا، وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے اور غم و اندوہ کافور ہو جائیں گے۔ عدل کا دائرہ کار اتنا وسیع ہوگا کہ یہ جنگل کے جانوروں تک پھیل چکا ہوگا۔ ایک بڑے جانور کو اجازت نہیں ہوگی کہ چھوٹے جانور کو ستائے،
اس کا مطلب ہے کہ جنگل کا قانون بھی آئین عدل کے مطابق نئی شکل پائے گا۔ بائبل میں اس دور کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پس بھیڑیا بھیڑ کے ساتھ رہے گا، چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھا ہوگا، بچڑا اور شیر کا بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے، اور ننھا بچہ ان کی پیشروی کرے گا۔ گائے اور ریچھنی مل کر چریں گے، ان کے بچے مل کر بیٹھیں گے۔ شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا، دودھ پیتا بچہ سانپ کے بل کے پاس کھیلے گا، اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالے گا۔ پھر کوئی جنگ نہ ہوگی، کبھی کوئی قتل نہ ہوگا، کسی کا خون نہ بہے گا۔ اور دوستو وہ دور کتنا لمبا ہوگا، اس دور کے بارے میں علامہ ہاشم بہرانی نے اپنی کتاب دلائل امامت میں جو رجت کی روایات یکجا کی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر دیگر کتب غیبت میں سے بھی رجت کی روایات کا خلاصہ پیش کیا جائے تو وہ کچھ یوں بنتا ہے کہ جس وقت ظلم و جور کا اختتام ہوگا اور ابدی مسرتوں کا دور شروع ہوگا تو جملہ مظلومین کو دوبارہ اس جہان میں آباد کیا جائے گا۔ پورا پاک خاندان یعنی اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ اس جہان میں آباد و شاد کیا جائے گا۔ پوری دنیا پر نیک لوگوں کی حکمرانی ہوگی۔ مرکزی حکومت شہنشاہ آخر الزمان اجل اللہ فرج شریف کی ہوگی، جس کے ماتحت پوری دنیا میں صوبائی حکومتوں کا ایک جال پھیلا ہوا ہوگا۔ عدل و انصاف کا ایک منظم نظام قائم ہو چکا ہوگا۔ ایک ایک مومن کا ہزار ہزار بیٹا ہوگا، وہ نسل در نسل ان کی آنکھوں کے سامنے پروان چڑھیں گے۔ اس دور میں موت نہیں ہوگی، کوئی آنسو نہ بہے گا، کوئی دکھ نہ ہوگا، کوئی تکلیف نہ ہوگی، نہ ہی کوئی تکلیف پہنچانے والا ہوگا۔ سب سے پہلے ہمارے شہنشاہ زمانہ یعنی امام مہدی اجل اللہ فرج شریف کا دور حکومت شروع ہوگا، جبکہ باقی تمام ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام اور دیگر پاک گھر کے افراد بھی موجود ہوں گے، لیکن فرامین شاہی ان کے چلیں گے۔ کئی ہزار سال تک یہ دور چلا جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائیں گے کہ اب آپ اپنے طریقے سے اس دنیا کے نظام کو چلائیں، یعنی وہاں سے فرامین شاہی مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے جاری ہوں گے۔ مرکزی گورنمنٹ کے تخت پر وہ جلوہ افروز ہوں گے۔ ان کے بارے میں یہاں تک روایات ہیں کہ 110,000 سال تک ان کی حکومت ہوگی۔ پھر ایسے ہی باقی ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کا دور ہوگا، کسی کا 70,000 سال، کسی کا 80,000 سال، اور ان تمام پاک زوات میں سے لمبی حکومت مولا کریم کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی۔ اور آخر میں پھر ہمارے شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج شریف کا دور دوبارہ آ جائے گا۔ یہ یاد رہے کہ اس سارے دور میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سب جوان ہی جوان رہیں گے، مطلب زندگی اتنی سست رفتاری سے چل رہی ہوگی۔ فرامین بتاتے ہیں کہ اس وقت حجام تک کی ضرورت نہ ہوگی، یعنی بال بھی اتنی سست رفتاری سے بڑھ رہے ہوں گے کہ گویا نہ بڑھنے کے برابر۔ اور پھر جو سب سے آخر میں ہمارے شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج شریف یعنی شہنشاہ آخر الزمان کا دور شروع ہوگا، تو پھر ان کا وہ دور اتنا لمبا ہو جائے گا کہ اتنی سست رفتار زندگی کے باوجود ایک وقت آئے گا کہ شہنشاہ معظم کے ابروئے مبارک سفید ہو کر آنکھوں پر ڈھلک آئیں گے۔ اس وقت اصحاب عرض کریں گے، آقا آپ کی جوانی دیکھے ایک عرصہ ہو گیا ہے، کرم فرمائیں ہمیں دوبارہ اپنی جوانی دکھائیں۔ شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج شریف مسکراتے ہوئے اپنے دست مبارک اپنے چہرے پر پھیریں گے، اور جیسے جیسے چہرہ مبارک ہاتھوں کے پیچھے سے عیاں ہوگا تو ایک بار پھر جوانی اپنے جوبن پر ہوگی۔ کتب غیبت بتاتی ہیں کہ جس وقت اس معاشرے کے ہر فرد بلکہ ہر جرثومے سے لے کر اس پوری کائنات میں موجود ہر چیز کا ہر جذبہ، ہر حسرت تکمیل کی انتہا کو چھو لے گا، یعنی نہ انتقام کی کوئی حسرت باقی ہوگی، نہ خوشی کی، نہ کھانے پینے کی، نہ پہننے کی، نہ علم کی، نہ عرفان کی، کسی بھی نوع کی کوئی بھی حسرت جب باقی نہ رہے گی تو اس وقت پھر قیامت کبریٰ کا وقت آ جائے گا، یعنی محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا نور واپس اپنے نور اول سے متصل ہو جائے گا، اور پھر وہ اس زمین اور اس زمین جیسی لاکھوں زمینوں بلکہ اس پوری کائنات کے اختتام کا دن ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب، مالک ہی بہتر جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ ہم تو فرامین پاک پر غور کر کے صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئیں سب مل کر دعا کریں کہ اے مالک کون و مکان،
پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کی آبادی میں اب مزید دیر نہ کر، تیری ذات چاہے تو پل بھر میں سب کچھ پورا ہو سکتا ہے، تمام پیشن گوئیاں ایک رات میں پوری کی جا سکتی ہیں، تو اپنی برگزیدہ ہستیوں کے صدقے اب دیر نہ کر، مظلومین کی فریاد سننے والے ہمیں مظلومین کا انتقام دکھا، اور یہ پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ اس زمین پر آباد و شاد دکھا۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔